نے اپنے نبی کو کیسی عزت اور عظمت عطا کی ہے، کیسی شان اور کیسا مقام عطا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہر نبی کو معراج کروایا۔ معراج عروج سے، عروج کا معنی بلندی، یعنی ہر نبی کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے۔ جتنا نبی کا دائرہ نبوت تھا اس کے اندر نبی کو سیر کروائی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، باری آ گئی میرے اور آپ کے محبوب کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ میں قربان جاؤں، یہاں میرے شیخ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا کائنات والو، اگر نبی کی عزت سمجھنا چاہتے ہو تو صرف اتنا غور کرو، اللہ نے اپنے نبی کے معراج کا آغاز کہاں سے کیا اور اختتام کہاں پہ کیا۔ میرے نبی کا آغاز ہوا بیت اللہ سے، صحن کعبہ سے، حتیم کعبہ سے۔ یہ وہ گھر ہے جو کائنات پہ، زمین پہ سب سے پہلے بنا، اور میرے محبوب گئے کہاں پر؟ اللہ کے عرش تک، جو انتہا ہے۔ اللہ نے ابتدا سے آغاز کر کے انتہا تک لے جا کے بتا دیا، دنیا والوں، عزتوں کی ابتدا بھی محمد پہ ہے، انتہا بھی محمد پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنتے آئیے گا، سنتے آئیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ معراج کیوں کروایا؟ اللہ نے کہا میں نے فرش سے اٹھایا، عرش پہ لے گیا۔ کسی نے اللہ کا عرش دیکھا ہے؟ بولو یار، دیکھا ہے؟ اللہ فرماتے قیامت تک میرے عرش کو سوچتے رہنا، میرے نبی کی عزت کو بھی سوچتے رہنا۔ سبحان۔ بھائیو سنیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا، اور ہمارا نظریہ ہے نبی کا جسم بھی معراج پہ گیا، نبی کی روح بھی معراج پہ گئی۔ اللہ اکبر۔ نہ خواب تھا نہ اکیلی روح گئی، جسد مع الروح، میرے محبوب معراج پہ تشریف لے کے گئے۔ اچھا، اصول ہے کہ ایک ہوتا ہے جامد، ایک ہوتا ہے متحرک۔ جامد ہونا کمال نہیں ہے، متحرک ہونا کمال ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے دو بیٹے ہیں، آپ نے ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا، بیٹا محنت کرو، مزدوری کرو۔ سال گزرا، آپ نے دونوں بیٹوں کو بلایا، ہاں سناؤ کیا کارگزاری ہے؟ ایک نے کیا جی وہ لاکھ ہی ہے، وہ دوسرے نے کہا ابا جی میں نے محنت کیا ہے، میرے پاس 1.5 لاکھ ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ شاباش کنوں ملے گی؟ لاکھ کھڑے نوں یا 1.5 نوں؟ کیوں؟ جامد ہونا کمال نہیں، متحرک ہونا کمال ہے۔ اللہ نے جو مصطفیٰ کو عزت دی ہے نا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وہ جامد نہیں کہ دے دی تو بس دے دی، نہیں، وہ متحرک ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی میرے نبی کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے نبی کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہتا مولوی صاحب بڑی دلچسپ اور خوبصورت بات کی ہے، لیکن دماغ جو ہے وہ اگلی بات بھی جاننا چاہتا ہے۔ دماغ میں سوال آتا ہے، یہ جو نبی کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی رفتار کیا ہے؟ کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی سمجھانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا؟ میں نے کہا دیکھنا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، جسم کی رفتار کم ہے، روح کی رفتار زیادہ ہے۔ آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، تیز رفتار سواری بھی لیں، اللہ اکبر، پھر بھی آپ کو 1.5 لگے گا۔ اللہ اکبر، آپ سوئے ہیں اور آنکھ لگی، ادھر روح نکلی ہے اور اسلام آباد پہنچ گئی۔ میں نے کہا کتنا وقت لگا؟ پتا چلا جسم کی رفتار تھوڑی ہے اور روح کی رفتار کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، اللہ نے جسد مع الروح اپنے نبی کو یہ معراج والا سفر کروایا۔ یونان کے فلسفی کہتے ہیں کوئی بندہ زمین سے چلے نا، پہلے آسمان تک پہنچتے پہنچتے اسے 500 سال لگیں گے، پھر پہلے آسمان کو کراس کرنے کے لیے پھر 500 سال چاہیے۔ یہ کتنی مسافت ہو گئی؟ یعنی ایک آسمان کو کراس کرنے کے لیے 1000 سال چاہیے، تو آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے سال ہو گئے؟ 7000 سال ہو گئے۔ فرمایا بیت اللہ سے بیت المقدس کو جائے اسے 2 مہینے چاہیے۔ پھر میرے محبوب 6 آسمان سے 9 مرتبہ اللہ کے عرش پہ گئے ہیں۔ یہ سفر بھی شامل کر لیجئے گا، نمازیں معاف کروانے کے لیے جنت بھی دیکھی، اللہ کے عرش پہ بھی گئے۔ میں نے کہا یہ سارا سفر جمع کر لیجئے اور اندازہ کیجئے یہ سفر کتنا ہے۔ یہ جو سفر ہے نا، یہ میرے محبوب نے جسد مع الروح کتنی دیر میں طے کیا؟ فرمایا جس بستر سے نکلے اس کی گرمی ابھی باقی تھی، جس پانی سے وضو فرمایا
وہ ابھی بہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، میرے نبی اتنا بڑا سفر کر کے آ گئے، میں قربان جاؤں۔ اللہ فرماتے دنیا والو جس نبی کے جسم کی رفتار یہ ہے، اس نبی کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ کہنے لگا مولوی صاحب عقل سے نہیں آندی، عقل سے؟ میں کہا نہ آوے۔ اللہ نے انہاں بے عقلیاں واسطے تے معراج شروع اتھوں کیتی ہے، سبحان اللہ، حضور گئے نہیں بلکہ کون لہ کے گیا۔ اللہ لجا سکتا ہے کہ